الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے آج کے اس خطبے میں روشنی ڈالیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور مقدس ہستیوں کا ذکر کرنا بڑا لازم ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور حضرت سیدتنا مریم بنت عمران علیہ السلام۔ حضرت زکریا جو ہیں اللہ کے نبی ہیں، حضرت یحییٰ بھی اللہ کے نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، یہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ انہیں کتاب بھی اللہ نے عطا کی، انجیل، جبکہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ یہ تورات کی ہی تبلیغ کیا کرتے تھے، یہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ حضرت مریم کی جو والدہ جن کا نام حضرت حنا، یہ اور حضرت یحییٰ کی جو والدہ ہیں یہ آپس میں بہنیں ہیں، یعنی کہ حضرت مریم کے جو والد ہیں حضرت عمران اور اللہ کے نبی حضرت زکریا، انہوں نے دو بہنوں سے، یعنی کہ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں یہ حضرت یحییٰ کی خالہ لگی، اور قرآن نے یہ سارے قصے کو بڑی تفصیل سے مختلف مقام پر بیان کیا، لیکن میں نے جو آیت پڑھی یہ سب سے پہلے یہ قصہ سورہ آل عمران میں آتا ہے، اور آل عمران کے نام سے پوری سورت اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی۔ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں یہ کافی بوڑھی ہو چکی ہیں اور یہ عمر کے اس حصے میں جا چکی ہیں کہ جس حصے میں عموماً لوگوں کو اولاد نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! لیکن دل میں نا خواہش ہے اولاد کی، لیکن رب کے فیصلے پر اعتراض نہیں کر رہے، دعا بھی کرتے ہیں۔ تو ایک روز حضرت مریم کی والدہ نے نا، اور یاد رکھیں حضرت مریم کے والد اور والدہ یہ دونوں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ الخیر، انہوں نے نا ایک پرندہ دیکھا، اور وہ پرندہ اپنے بچوں کو نا کچھ کھلا رہا تھا یا کچھ پلا رہا تھا، تو ان کے دل میں یہ خواہش ہے، یا اللہ تو بھی اگر مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں نیت یہ کرتی ہوں کہ وہ اولاد تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے۔ اللہ کا گھر اس وقت جس کی یہ بات ہو رہی ہے بیت المقدس، اور بیت المقدس کی خدمت صرف بیٹے کیا کرتے تھے، بیٹیاں نہیں کرتی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے
حضرت عمران کی اہلیہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی، لیکن چونکہ انہوں نے منت مانی ہوئی تھی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ پہلی وہ خاتون بنی کہ جن کے حصے میں بیت المقدس کی خدمت آئی۔ قرآن اسی طرح بیان کرتا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا ہے میرے رب میرے پیٹ میں جو ہے اس کی میں نے تیرے لیے منت مانی ہے، فتقبل منی، اور یہ آزاد کیا ہوا ہے، فتقبل منی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، یعنی کہ میری اس منت کو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا ہے اور خوب جاننے والا۔ اچھا، ان کو نہیں تھا پتا کہ بیٹا پیدا ہوگا کہ بیٹی پیدا ہوگی، لیکن یہ منت انہوں نے مان لی، خدمت کی۔ تو قرآن بیان کرتا ہے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، جب بچہ پیدا ہوا تو عرض کرنے لگی ہیں میرے رب میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے جو وہاں پر پیدا ہوا، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت مریم کی والدہ کہہ رہی ہیں، کیا مطلب کہ ان کا مطلوب تھا کہ لڑکا ہوتا تو وہ بیت المقدس کی خدمت کرتا، اب لہٰذا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، اور میں نے اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی کہ اللہ اس کی بھی حفاظت فرما اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرما۔ یعنی کہ کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا، اللہ میں نے تو منت مانی تھی کہ تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی، اور وقف تو بچے ہوتے تھے اس وقت کا جو دستور تھا، لیکن فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ رب العزت نے ان کی اس منت کو قبول کیا اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب ہو گیا، قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور حضرت زکریا کو ان کا کفیل بنایا۔ حضرت مریم جب پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ انہیں نا بیت المقدس میں لے گئے، وہاں پہ جتنے عبادت کرنے والے تھے، عرض کرنے لگی میں نے اپنی اس اولاد کو وقف کر دیا ہے، تو اب اس نے خدمت تو تب کرنی ہے نا جب یہ حد بلوغت کو پہنچیں گی یا اس قابل ہوں گی کہ بیت المقدس کی خدمت کر سکیں، تو جب تک یہ اس قابل نہیں ہوتی تو ان کی پرورش خادمین کے ذمہ ہے۔ اور حضرت مریم کے جو والد ہیں یہ پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، حضرت عمران، اور یہ بیت المقدس میں امام تھے۔ حضرت زکریا تو نبی تھے لیکن حضرت عمران جو ہیں یہ بیت المقدس میں امام تھے، اور اب نا ان کے امام کی بیٹی کی پرورش کا معاملہ، اب ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ کفالت میرے ذمہ آئے، کفالت میرے ذمہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے نہیں، کفالت میں کروں گا کیونکہ حق میرا زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہا اس کی جو خالہ ہے نا وہ میری بیوی ہے، میری بیوی اس کی سگی خالہ ہے، تو میں اس کا خالو ہوں، تو ہمارا گھر زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پرورش کی جائے۔ وہ کہنے لگے نہیں، پرورش ہم نے کرنی ہے، ایسے بات نہیں بنے گی۔ تو نتیجہ یہ بات یہ طے پائی، ایسا کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کرتے ہیں کہ جس کا نام قرآن نکلے گا وہ حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ اب 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی، کتنی دفعہ جی؟ 3 دفعہ، اور قرآن نکل رہا ہے حضرت زکریا کے نام۔ اچھا، قرآن کیسے نکلا؟ یہ جتنے خادمین تھے اور حضرت زکریا وغیرہ یہ اپنی قلم سے نا تورات لکھا کرتے تھے، ان کے پاس جو قلمیں تھیں ان سے یہ لکھتے تھے، تورات کی کتابت کیا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے ہم اپنی اپنی قلم ڈالیں گے سمندر میں، تو جس کی قلم سمندر میں قائم رہی، کھڑی رہی، سمندر کی موجیں قلم کو نہ گرا پائیں، یہ حضرت مریم کی پرورش کے اہل ہوں گے۔ تو 3 دفعہ سب نے اپنی اپنے قلمیں رکھی، صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو ہے وہ ثابت رہی۔ سمندر کی موجیں اس قلم کو، یار تورات لکھنے والی قلم کی یہ شان ہے، تو قرآن لکھنے والے ہاتھوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟
اور جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے ان کے ہاتھوں کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ تورات لکھ رہے ہیں. تورات ان پر نازل نہیں ہوئی، صرف تورات لکھتے ہیں، تورات لکھتے ہیں. اور قلم کی شان یہ ہے کہ وہ قلم سمندر میں ڈوب نہیں رہی. یار جو قلم تورات لکھے وہ سمندر میں نہیں ڈوبتی، جو سینے قرآن کو یاد کریں وہ جہنم میں ڈوب جائیں گے کیا؟ قرآن کی بڑی شان ہے. اللہ اکبر. الخیر، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت آ گئی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس، اور کفالت بڑی شاندار. دیکھیں نا، انسان جب کسی کا کفیل بنے تو ذمہ داری اس کی بڑھ جانی چاہیے نا. بتائیں جی، اخراجات بڑھ جائیں گے کہ کم ہوں گے؟ بڑھ جائیں گے نا، اخراجات بڑھ جائیں گے. لیکن یار کیا کہنا اس کفالت کا. کفالت آئی حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی، ان کے حصے میں. قرآن کہتا ہے، اب میں صرف قرآن کی آیتیں عرض کر رہا ہوں، کلما داخل علیہا زکریا المحراب. محراب کا مطلب یہاں پہ ہے گھر کی وہ جگہ جس کو عبادت کے لیے خاص کیا گیا. مسجد کا محراب ہی مراد نہیں، یعنی کہ وہ جگہ جس کو عبادت کے لیے خاص کیا گئی. تو اس امت پر اللہ کی رحمت ہے نا کہ پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں پر بھی انسان چاہے رب کی عبادت کر سکتا ہے، سر بسجود ہو سکتا ہے، نماز ادا کر سکتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے پاس ان کے عبادت والے حجرے میں داخل ہوتے، واجدہ اندہا رزقا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 37. تو ان کے پاس تازہ رزق موجود ہوتا. حضرت مریم کے پاس تازہ رزق موجود ہوتا. کن کے پاس؟ حضرت مریم کے پاس. اور یہ ایک کفالت میں ہے ایک نبی کی، اور ابھی ان کو نہیں پتا کہ یہ مستقبل میں ایک نبی کی والدہ بھی بننے والی ہیں. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے پوچھا، قالا یا مریم انا لاکی ھذا، اے مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے اگر بازار سے آیا تو پتہ لگے گا، اور بازار سے آیا کو لانے والا ہوگا، لیکن بازار سے نہیں آیا تھا. اور رزق دیکھ کر پتہ لگتا ہے. اور اگر تفصیل میں جائیں تو یہ چیزیں بھی ہمیں ملیں گی کہ سردیوں کے موسم میں وہ پھل پڑے ہیں جو گرمیوں میں آتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں وہ پھل پڑے ہیں جو سردیوں میں آتے ہیں، اور بے موسمی پھل پڑے ہوتے ہیں، اور تر و تازہ رزق پڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مریم یہ رزق کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ. حضرت مریم نے عرض کیا کہ یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کسی کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاؤ تو صحیح، رزق دینا میری ذمہ داری ہے. کہ انسان کفیل بنے تو رزق اللہ رب العزت جنت سے نازل فرما رہا ہے، اور انسان کو فکر ہی نہیں ہے اس بات کی کہ کہاں سے آئے گا اور کیا ہوگا. آگے چل کر ابھی وہ واقعات آپ سنیں گے کہ پھر ایک وقت آیا کہ پورے علاقے میں قحط کا سماں ہے، اور لوگ جو ہیں اپنا کھانے کا ان کے پاس گزارا نہیں ہے. اور اسی معاملات میں حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات سب کے سامنے رکھی کہ کفالت میرے ذمہ حضرت مریم کی ہے اور حالات سب کے جو ہیں وہ نامناسب ہیں، تو کون میرا معاون بنے گا؟ وہ سب کہنے لگے ہم تو اپنا پورا نہیں کر سکتے، آپ کے معاون کیا بنیں گے؟ اب وہاں پر اس دور میں سب کا کم ہوتا تھا، لیکن حضرت زکریا کا رزق میں اضافہ ہوتا تھا، یہ رزق بڑھ جاتا تھا. یعنی کہ قحط سالی کے دنوں میں بھی اگر کوئی کسی کی کفالت لے گا اپنے ذمہ تو اللہ رب العزت اسے رزق عطا فرمائے گا. اور یہ بات ہو رہی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی. اور حضور علیہ السلام نے تو اپنے امت پر رحمت نہیں فرمائی. آپ فرمانے لگے میں اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں. اس سے بڑھ کر کیا انعام اور کیا اکرام ہوگا. اللہ اکبر. حضرت مریم کا نام ان کی والدہ نے رکھا مریم. مریم کا معنی ہے عبادت کرنے والی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والی. اور کہنے لگیں کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. کوئی بھی جو دنیا میں پیدا ہو نا، دنیا میں جو بھی پیدا ہوا، شیطان اس کو چٹکی ضرور کاٹتا ہے، لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دعا کی برکت سے اس چیز سے محفوظ رہے. وہ اس دعا کی برکت سے اس چیز سے محفوظ رہے. لیکن حضور علیہ السلام کی اگر بات کریں، یہ تو شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے نا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا میں نے تو اپنے ہمزاد کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا تھا، اور کہا وہ مجھے اب اچھے مشورے دیتا ہے اور بھلائی کے کام کی طرف مجھے اچھے مشورے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی آدم جو بھی پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے وقت شیطان اس کو چھوتا ہے تو وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخ مار کے روتا ہے۔ یہ جو نو مولود بچہ پیدا ہوتے روتا ہے، اس کے رونے کی وجہ شیطان کا اسے چھونا ہے، اور سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کے علاوہ شیطان نے سب کو چھوا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ اور انہیں کیوں نہیں چھوا؟ کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا کی تھی، اللہ انہیں جو ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا اور ان کی آنے والے اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی ہے آسمانوں میں، اور ان کا جو خصوصی صبر والا واقعہ ہے وہ آپ نے سماعت کرنا اور اس کو ذہن میں رکھنا، اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں، قرآن کی ان آیتوں کے آغاز میں آ رہا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے منت مانی، نظر مانی، نظر منت ماننا، تو منت کو پورا کرنا واجب ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے، لیکن منت شرعی ہونی چاہیے، غیر شرعی نہیں۔ شرعی منت کیا ہوتی ہے؟ ایسی منت ماننا ایسے کام کی جو کسی عبادت کی جنس سے ہو، عبادت ہو یا عبادت کی، ایسے کام کی منت ماننا جو عبادت نہیں، یہ غیر شرعی منت ہے۔ اچھا، اگر انسان نے ایسی منت مان لی ہے جسے پورا کرنا اسے بہت بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے، تو وہ پھر کیا کرے؟ پھر اس طرح کی صورتحال میں وہ اپنی منت کو توڑ دے اور ساتھ کفارہ ادا کرے گا۔ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے لے کر دینا، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ تو یہ قسم کا جو کفارہ ہے، منت کا کفارہ بھی یہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف روایات ہمیں یہ چیز بتاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے قسم کھا لی کہ وہ پیدل حج کرے گا، اب وہ بوڑھا ہو گیا، اس کو دائیں طرف سے بھی بچے نے پکڑا ہے، بائیں طرف سے پکڑا ہے، وہ گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اللہ کو تمہارے ننگے پیر اور پیدل آنے کی حاجت نہیں ہے، سواری پہ سوار ہو کے جاؤ اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ یعنی کہ اللہ کی رحمت یہ نہیں چاہتی کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لو۔ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے اور وہ پورا کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے تو وہ قسم کا کفارہ ادا کرے۔ حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ نے بھی قسم کھائی تھی، پھر اس قسم کو توڑا اور کفارہ ادا کیا، اور پھر آگے ان کے معاملات جو ہیں وہ چلے۔ یعنی کہ منت اگر مان لی تو اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اور ساتھ ایک طریقہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی کافی عرصے سے، تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی نام کی منت مانے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے انہیں صاحب اولاد کرے گا۔ تو منت کیا مانی کہ اللہ میرے ہاں جو اولاد ہوگی اسے میں تیری رضا کے لیے وقف کر دوں۔ اور حضرت سیدنا زکریا کے بیٹے کا نام ہے حضرت یحییٰ۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا وقفہ، یعنی کہ حضرت یحییٰ عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تھوڑے سے بڑے ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے بارے قرآن بیان کرتا بھی، آیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ یحییٰ جو ہیں یہ سید ہیں اور حصور ہیں۔ سید کا مطلب ہے سردار، اور حصور کا مطلب ہے کہ یہ وہ ہیں جنہیں عورتوں کی حاجت نہیں۔ یہ ان کی پاک دامنی کی طرف اشارہ کہ انہیں عورتوں کی حاجت کا نہ ہونا یہ ان کے تقوی کے سبب ہے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتے ہیں، کوئی عیب نہیں تھا، صرف ان کی یہ شان یہ تھی پاک دامنی کی وجہ سے۔ اور اللہ بیان فرمائے گا کہ ان کو سب سے پہلے جو اللہ کا کلمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب سے پہلے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی وہ حضرت یحییٰ ہیں۔ یہ ساری قرآن کی آیتیں مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی وہ کون ہے؟ حضرت
یحییٰ۔ اور کیسے تصدیق کی؟ حضرت یحییٰ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، تو یہ میرے پیٹ میں حضرت مریم کے جو پیٹ میں تھا اسے سجدہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت چونکہ وہ جائز تھا سجدہ، جو سجدہ تعظیمی ہوتا ہے پرانی امتوں میں جائز رہا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے حضرت یحییٰ نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بیت المقدس میں داخل ہوئے نا پہلی دفعہ، تو داخل ہو کے کیا دیکھا کہ وہاں جتنے لوگ عابدین ہیں نا، انہوں نے موٹے کپڑے پہنے ہیں اور اونی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، اور جتنے لوگ عبادت کرنے والے ہیں، عبادت کا انداز دیکھیں کتنا سخت ہے، اور اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہمارے ہاں عبادت کے معاملات کتنے آسان ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جو مجتہدین ہیں، عبادت کرنے والے، انہوں نے اپنے آپ کو بیت المقدس کے کونوں میں زنجیروں سے باندھ رکھا ہے، اللہ اکبر، اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، زنجیروں سے اپنے آپ کو باندھ کر اللہ اللہ کر رہے۔ جب یہ منظر دیکھا نا تو وہ گھر جانے لگے، رستے میں بچے ملے، وہ کہنے لگے اے یحییٰ ہمارے ساتھ آئیں اور کھیلیں۔ حضرت یحییٰ کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اپنے ماں باپ کے پاس گئے، یعنی کہ حضرت زکریا اور اپنی والدہ کے پاس آئے، کہنے لگے اے والدین مجھے بھی موٹے کپڑے سلوا کے دیں، فٹافٹ جتنا جلدی ہو سکتا ہے، اسی طرح کے کپڑے جس طرح کے کپڑے وہ عبادت کرنے والوں نے پہنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور کپڑے بنا دیے، بیت المقدس چلے گئے، اور بیت المقدس میں عبادت کرتے، اور دن کو خدمت کرتے، رات کو عبادت کرتے۔ 15 برس گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے جی؟ 15 برس گزر گئے۔ اب 15 برس گزرنے کے بعد انہیں جو رب کا خوف تھا نا، اس کا غلبہ اور بڑھ گیا۔ رب کا خوف پہلے سے زیادہ، یعنی کہ بچپن سے ہی وہ رب سے ڈر رہے ہیں، خوف ہے۔ اب 15 سال مزید گزر گئے تو خوف کم نہیں ہوا، بلکہ خوف اور زیادہ بڑھ گیا۔ اتنا خوف بڑھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس سے نکل کر نا جنگلوں میں چلے گئے۔ اب ماں باپ ڈھونڈنے لگے انہیں کہ ہمارا بیٹا کدھر ہے۔ بحیرہ اردن کے پاس غاروں میں دیکھا تو ایک دریا جو تھا اس کے اندر بیٹھے ہیں، پانی پیر میں ڈالے ہوئے، پانی پی نہیں رہے، پانی پیر میں ڈالے ہیں، اور قریب تھا کہ وہ پیاس سے ہلاک ہو جاتے۔ انہوں نے قسم یہ کھا رکھی تھی، اے اللہ تیری عزت کی قسم، اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتا دے کہ تیری بارگاہ میں میرا مقام کیا ہے۔ یہ قسم کھا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور پاؤں پانی میں ہیں، اور پانی زبان سے نہیں لگا رہے۔ اب ان کے والد اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، والدہ بھی ساتھ ہیں، ان کے پاس کچھ جو کی روٹیاں ہیں اور پانی ہے۔ وہ کہنے لگے بیٹا اپنی قسم کو توڑو، کفارہ ادا کرو اور اس کو کھاؤ اور پیو، کیونکہ نبی کے حکم کو ماننا یہ بڑا ضروری ہے، اللہ اکبر۔ اور کفارہ ادا کیا اور ماں باپ کا کہا مانا، اور واپس جو ہے یہ بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی جو پیدائشی نبی ہیں اور جن کے باپ بھی نبی ہیں، ان پر خوف خدا کا غلبہ کس قدر ہے۔ اتنا غلبہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ پتھر اور درخت بھی رونے لگتے۔ حضرت یحییٰ کے رونے کی وجہ سے پتھروں کو بھی رونا آ جاتا اور درختوں کو بھی۔ اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، لوگ رونے کی آوازیں سنا کرتے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے رو کر نا ان کے یہ جو رخسار ہیں نا ختم ہو چکے تھے، ان کے رو کر رخسار ختم ہو چکے تھے، اللہ اکبر۔ اور ان کے رونے کی وجہ سے نا جب خوف خدا کا غلبہ کسی پہ طاری ہو نا تو اس کو دیکھ کر بہت سے لوگوں پہ بھی غلبہ طاری ہوتا ہے۔ تو ان کو جب ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام دیکھا کرتے تھے تو ان کو بھی رونا آ جاتا تھا اور وہ بھی روتے رہتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس رات معراج پہ تشریف لے کے گئے، اس رات آسمانوں پہ نا جن نبیوں سے ملاقات ہوئی تھی، ان نبیوں میں حضرت زکریا بھی تھے۔ جن انبیاء سے آسمانوں پہ ملاقات ہوئی ہے ان میں حضرت زکریا بھی تھے۔ تو حضرت زکریا سے حضور فرمانے لگے، یاد رکھیں حضرت زکریا کو بھی ان کی امت نے قتل کر دیا تھا، اور حضرت یحییٰ کو بھی ان کی امت نے قتل کر دیا تھا۔ امتوں نے نبیوں کو قتل کیا، اللہ اکبر۔ وہ دور سخت تھا، کتنا سخت دور تھا کہ جو ماننے والے ہیں وہ اتنے بڑے ہادی اور رہبر جو ہیں
ان کے قتل کے درپے، اور انہوں نے اللہ کی رضا کے آگے اپنے سر کو جھکائے رکھا، ورنہ جن کے ہاتھوں میں رب نے مسیحائی کی دولت رکھی تھی وہ چاہتے تو اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، لیکن وہ پیغامات دے رہی ہیں کہ رب کی رضا کے آگے جھکنا چاہیے، رب جو چاہے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زکریا سے پوچھا، اے زکریا یہ بتائیں آپ کو قتل کیوں کیا گیا؟ حضرت زکریا کہنے لگے کہ میں بتاتا ہوں، میرے جو بیٹے ہیں نا یحییٰ، اپنے زمانے میں سب سے نیک تھے اور سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھے، ان سے بڑھ کر سونا پورے معاشرے میں نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے متعلق فرمایا ہے سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو حضرت زکریا کہنے لگے کہ ایک بادشاہ کی بیوی نا ان پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے ان کی ڈیمانڈ کی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے تو اس چیز کی حاجت نہیں ہے۔ بادشاہ کی بیوی کو وہ ویسے ہی کردار کی خواہشہ تھی، اسے نہ سننے کی عادت نہیں تھی۔ الخیر سال میں نا ایک عید آتی تھی ان کی، وہ عید کا دن آیا تو بادشاہ کو رخصت کرنے اس کی بیوی آئی، بادشاہ نے پوچھا مانگ کیا مانگتی ہے؟ میں نے کبھی بھی وعدہ شکنی نہیں کی، عہد شکنی میں نے کبھی نہیں کی، جو کہا ہے اس کو پورا کیا ہے، مانگ آج کیا مانگتی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی مجھے یحییٰ کا سر چاہیے اور اس کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے کہا اس کی طلب چھوڑ دے اور کچھ کہہ، اس نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ وہ سارے جانتے تھے، پورے معاشرے میں پتہ تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام رب کے کتنا قریب ہیں۔ الخیر وہ بیگم کا مطالبہ تھا، بادشاہ مان گیا، اس نے اپنا ایک سپاہی بھیج دیا بیت المقدس میں، اور بیت المقدس میں محراب کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہی ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ حملہ کیا، حملہ کر کے ان کے سر کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے والے نے نا ایک تھال میں ان کا خون جمع کیا۔ مسجد کے اندر یہ معاملہ ہوا، ایک تشت میں خون جمع کر کے اس عورت کو پیش کیا۔ یہ حضرت زکریا خود بتا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے زکریا جب تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کی گردن کاٹ دی گئی اس وقت تمہارے صبر کی کیفیت کیا تھی؟ اس وقت تمہارے یہ قرآنی واقعات ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے زکریا آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے بیٹے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کس کے لیے جی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کے پہلو میں آپ کے بیٹے کی گردن کاٹ دی گئی اور ان کا جو خون ہے وہ تشت میں رکھ دیا گیا، آپ کے صبر کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور صبر کی کیفیت یہ تھی کہ میں نے اپنی نماز کو نہیں توڑا، میں نے اپنی نماز کو ان کو پتا تھا نا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یا رسول اللہ نہیں، میں اس بادشاہ کے آگے کھڑا ہوں تو دنیا کے بادشاہ کے خوف کی وجہ سے بھاگ جاؤں گا؟ یا رسول اللہ میں نے نماز کو نہیں توڑا، بیٹا ذبح ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ہوا پتہ کیا، جیسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اس بادشاہ کے دربار پہنچا، اس عورت نے دیکھا، اس کو تسکین ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے پورے محل کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ اللہ برداشت نہیں کرتا اس کے نبی کی توہین کی جائے، اس کے ولیوں کی گستاخی کی جائے، وہ تختے الٹ دیتا ہے اور ایک پل بھی نہیں لگتا وہ سلطنتوں کو ختم کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس کو دیکھ کر بھی جو گمراہ تھے وہ ہدایت پر نہیں آئے۔ کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں، پوری قوم نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل زمین میں چلا گیا اور اس کے بعد قوم کہنے لگی لگتا ہے کہ یحییٰ کا رب جو ہے نا وہ یحییٰ کے قتل کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے یہ غصہ دکھایا ہے، آؤ ہم بھی اپنے بادشاہ کے قتل کی وجہ سے اپنا غصہ دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے یحییٰ کا رب اپنا غضب دکھا رہا ہے تو ہم اپنے بادشاہ کے قتل کی وجہ سے اپنا غضب دکھاتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ وہ نکلے اور حضرت زکریا کے قتل کے درپے ہوئے۔ وہ کہنے لگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ جب قتل کرنے یہ نکلے نا تو ابلیس آ گیا اس جماعت میں، ابلیس آ گیا لباس اختیار کر کے۔ وہ کہنے لگا آؤ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، میں تمہیں لے کے چلتا ہوں
اور بتاتا ہوں کہ حضرت زکریا اس وقت کہاں ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا جب میں نے دیکھا کہ یہ مجھ پر اب حملہ آور ہوں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، کہتے میں وہاں سے نکل گیا اور میں ایک درخت کے پاس جب پہنچا نا تو درخت نے آواز دی اور درخت پھٹ گیا۔ درخت کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ اندر تشریف لے آئیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر چلے گئے، لیکن ان کی چادر تھوڑی سی باہر رہ گئی، درخت بند ہو گیا سارا اور چادر باہر رہ گئی۔ تو شیطان آیا، وہ کہنے لگا دیکھو یہ چادر حضرت زکریا کی ہے، یہ چادر کس کی ہے؟ حضرت زکریا کی۔ اس کا مطلب ہے وہ اس درخت میں چھپے ہیں، ایک کام کرو آرا پکڑو اور اس درخت کو چیر ڈالو اور ساتھ ہی حضرت زکریا کے 2 ٹکڑے بھی ہو جائیں گے۔ العیاذ باللہ۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی آنکھوں میں ناشک تھے، وہ پتہ کیوں رو رہے تھے؟ انہوں نے بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، وہ رو رہے تھے۔ تو اللہ نے وحی فرمائی، یار کیا کام ہے اس مالک کے، کیا کہنے اس کی قدرت کے، وہ غنی ہے نا، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والوں کو زمین میں دسا دیا، اللہ اکبر، اور حضرت زکریا کو قتل کرنے والوں کو زندہ رکھا۔ یہ مالک کے کام ہے نا، مالک کے کارنامے۔ حضرت زکریا علیہ السلام درخت میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں تو اللہ نے وحی فرمائی، اللہ فرمانے لگا اے زکریا اگر آپ نے رونا بند نہ کیا نا تو پوری زمین والوں کو میں تباہ کر دوں گا، پوری زمین والوں کو میں تباہ کر دوں گا۔ عام آدمی ہوتا وہ کہتا ہے اللہ ان کو تباہ کر پہلے جو مجھے مار رہے ہیں۔ حضرت زکریا تھے، اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ جو میرے محبوب ہوتے ہیں نا ان کی ادائیں بھی محبوبانہ ہوتی ہیں۔ اے اللہ یہ مر جائیں گے، مجھے مارنے والے مر جائیں گے، اے اللہ مجھے مرنا قبول ہے لیکن ان کو زندگی عطا کر دے تو۔ یہ ان کی شان ہے، یہ جو محبوب ہوتے ہیں نا ان کی ادائیں بھی محبوبانہ ہوتی ہیں۔ عرض کی اللہ کے نبی، انہوں نے حضرت زکریا عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے درخت کو کاٹا اور ساتھ ہی میرے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اے زکریا جب آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں تب آپ کو تکلیف تو ہوئی ہوگی، درد تو ہوا ہوگا۔ عرض کیا حضور نہ تکلیف ہوئی ہے نہ درد ہوا ہے۔ کہا جی کیوں نہیں ہوا؟ کہا اللہ نے میری روح اس درخت میں منتقل کر دی تھی، وہ درخت کو تکلیف ہوئی ہے، وہ تکلیف مجھے نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے تکلیف سے بچایا۔ کیا مطلب؟ 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ کہتے ہیں مجھے تکلیف نہیں ہوئی، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی دی ہوئی تکلیف پہ صبر کرتا ہے اللہ پھر اسے آہ نہیں کرنے دیتا، پھر اسے درد ہونے نہیں دیتا۔ بندہ اللہ کی رضا کے لیے راضی ہوتا ہے، بندہ تیار ہے نا اللہ کی رضا کے لیے آگ میں جانے کے لیے، اور بندہ چلا جاتا ہے، اللہ آگ کو حکم دے دیتا ہے بندہ تو آ گیا ہے لیکن تو نے جلانا نہیں ہے اس کو، تو نے جلانا نہیں ہے اس کو، کہ انسان رب کے حکم کے آگے سر جھکائے تو صحیح، پھر ساری کائنات اس بندے کے آگے سر جھکانے لگتی ہے۔ انسان اگر رب کی مانے تو صحیح۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام، ان کا ذکر سنا کسی نے تو ان کی ملاقات کو آئے، ان کے گھر دستک دی، پوچھا حضرت ابو الحسن خرقانی، تو ان کی جو اہلیہ تھی نا وہ بڑی بد زبان تھی، اس نے نا اپنے خامن کا ذکر بڑا معیوب طریقے سے کیا۔ تو وہ آنے والا کہنے لگا بھی میں تو اتنا چرچا سن کر آیا ہوں اللہ کے اس بندے کا اور گھر میں ان کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو ڈونگی ہے، وہ جالی ہے، یہ ہے تو وہ ہے۔ اللہ کہتے میں بدزن ہو گیا، میں نے کہا واپس جاتا ہوں۔ کہتے مجھے خیال آیا کہ یار ایک دفعہ دیکھ تو جاؤں وہ ہیں کیسے، وہ کرتے کیا ہیں، سنا ہے دیکھ بھی تو لوں، اتنا سفر کر کے آیا ہوں۔ کہتے میں نے پوچھا کہاں ہوں گے، تو پھر بڑا معیوب سا بتایا فلاں جگہ بیٹھا ہوگا۔ کہتے میں گیا تو دیکھتا ہوں دور سے ایک اللہ والا شیر کی سواری کر کے آ رہا ہے۔ کس کی جی؟ شیر پہ سوار ہے، اور شیر کو وہ کہتا ہے رک جا تو رک جاتا ہے، چل پڑ تو چل پڑتا ہے، بے خوف ہو کے جا رہا ہے۔ کہتے جب وہ سواری سمیت میرے قریب آیا تو میں ڈر گیا، لیکن وہ مجھے کہنے لگے ڈرو نہ، میرا نام ابو الحسن خرقانی ہے۔ وہ کہتے میں تو ایسے جیسے حیران ہو گیا، کہنے لگا حضور گھر میں آپ کے بارے یہ سنا ہے اور خود آپ کا یہ مقام دیکھ رہا ہوں کہ شیر آپ کے تابع ہیں۔ تو حضرت ابو الحسن فرمانے لگے، وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میری جو اہلیہ ہے نا یہ بد زبان ہے،
اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، عادتیں اس کی اچھی ہیں، لیکن صرف ایک زبان والا جو معاملہ ہے نا یہ بہت برا ہے۔ کئی دفعہ میرے دل میں آیا کہ میں اسے چھوڑ دوں، لیکن پھر میں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اگر اس بد زبان کو میں چھوڑ دوں گا تو اسے اپنائے گا کون؟ اسے اپنائے گا کون؟ یہ کہاں جائے گی؟ میں اگر اسے چھوڑ دوں تو پھر اسے کون رکھے گا؟ کہتے ہیں اس کی زبان کی تیزی کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ شیر میری بات مانتے ہیں، شیر میری بات مانتے ہیں اور شیر میرے تابع ہیں۔ یہ کیوں مقام عطا کیا ہے؟ کہ میں اپنی بیوی کی بد زبانی کو برداشت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھیں گے، بات یہ ہو رہی تھی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام ذبح ہو گئے، سر کٹ گیا، خون تشت میں لے گئے، اور ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی نماز میں فرق نہیں آیا، نماز میں فرق نہیں آیا، یعنی کہ جو معاملات بھی ہو جائیں انسان کے رب کے ساتھ، جو معاملات ہیں نا بندگی والے، ان کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے۔ اچھا جی، حضرت مریم کی والدہ کے بارے آپ نے سنا کہ ان کو آخر عمر میں اللہ نے اولاد عطا کی۔ حضرت زکریا کی جو بیٹے ہیں نا حضرت یحییٰ علیہ السلام، انہیں بھی اللہ نے آخری عمر میں عطا کیا۔ وہ کیسے؟ قرآن بیان کرتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں نا کہ حضرت مریم کے حجرے میں جنت کے پھل آتے ہیں، بے موسمی پھل آتے ہیں، تو ان کے دل میں خواہش جاگی، اے اللہ میرا بیٹا ہو، میری اولاد ہو، اور میں بھی اپنی اولاد کو تیرے نام پہ وقف کر دوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا آپ کو ایک بیٹے کی مبارک ہو، نام ان کا یحییٰ ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، وہ سید ہیں اور حصور ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں سے، نیک نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ تو حضرت زکریا عرض کرنے لگے کہ کس طرح میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، حالانکہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف یہ ایک اللہ کا کمال نہیں ہے، ان کے آباء اور رشتہ داروں میں کمال در کمال ہو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جو ولادت ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کہ یہ بھی آخر میں جا کے اللہ نے دعا کی، اللہ کے آگے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو حضرت زکریا جب کہنے لگے کہ میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا کہنے لگے اللہ اب خواہش پوری ہونے جا رہی ہے نا، صاحب اولاد ہونے لگا ہوں، اللہ میری بیوی جب حاملہ ہو جائے گی تو اس کی کوئی نشانی بھی تو مقرر فرما دے، مجھے پتہ کیسے لگے گا کہ اب میرے ہاں اولاد آنے والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا 3 دن تک آپ کی زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی، یعنی کہ 3 دن تک آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے، یہ نشانی ہوگی اس چیز کی۔ 3 دن تک گفتگو نہیں کریں گے مگر اشاروں کے ساتھ، ہاں نہ اشاروں کے ساتھ، اور ان دنوں میں آپ نے رب کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، صبح کو بھی کرنا ہے اور شام کو بھی کرنا ہے، کہ رب کا فضل جب بڑھ جائے تو انسان رب کی نافرمانی کی طرف نہ جائے، رب کی نعمت جب آ جائے تو انسان رب کی نافرمانی کی طرف نہ جائے، کہ خوشی کو تہوار آ جائے تو یہ تہوار اور خوشیاں رب کی نافرمانی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ رب کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کوئی بھی خوشی تہوار ابھی آ رہا ہے نا، 1-2 دن بعد آئے گا، 6-7 دن بعد آئے گا، بھئی نیا سال ہے، خوشی کا موقع ہے، تو خوشی کا موقع ہے اس کو رب کی فرما برداری کر کے گزارا جائے، رب کی تسبیح بیان کی جائے، رب کی پاکی بیان کی جائے، صبح کو بھی کی جائے اور شام کو بھی کی جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جناب خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر سب جائز ہوتا ہے، یہ ٹرینڈ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ خوشی منانے کا طریقہ وہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، اولاد سے بڑھ کر کیا نعمت ہے، اور وہ بھی اس عمر میں کہ انسان بوڑھا ہو چکا۔ بوڑھا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ریلیشن کے قابل نہیں رہا، اور عورت بانجھ ہو چکی مطلب کیا ہے کہ اب اس کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس دور میں رب اولاد کی نعمت سے نوازے، اور کیا کہنا اس بیٹے کا جس بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام بھی رب رکھ رہا ہے،
اور اس کے نبی ہونے کی خبر بھی رب دے رہا ہے، اتنی بڑی خوشی ہے۔ اور حضرت زکریا کس طرح منا رہے ہیں، رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت درج ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ بن زکریا کو 5 چیزوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت زکریا کا کام تھا 5 چیزوں پر خود عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی ان پر عمل پیرا کرانا ہے۔ کتنی چیزیں جی؟ یہ حضرت یحییٰ کی ڈیوٹی تھی۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی۔ یہ وہ پہلا کام جو حضرت یحییٰ کے ذمہ لگایا، عبادت کس کی جی؟ اللہ کی۔ دوسرا کام یہ لگایا کہ کوئی بھی رب کے برابر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ اکبر، تو پھر کوئی اور بڑا، کوئی چودھری، کوئی نمبردار، کوئی ایم پی ایم این اے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ بڑے کا مطلب کیا کہ وہ بڑا جس کے آگے اپنی فریاد لے کر جانا، جس کے آگے جھکنا۔ ہم در در پہ جھکنے کو پسند کرتے ہیں لیکن ایک در پہ جھکنے کو گوارا نہیں کرتے۔ یقین کریں اگر ایک در پہ جھکنے کی عادت ہو جائے نا تو انسان کسی در پہ جھکے گا نہیں، بلکہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے الہام فرمایا کہ فلاں میرا بندہ، اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، جاؤ دے کر آؤ۔ حضرت جنید اٹھے، دوڑے، ڈھونڈا اور اس کی وہ جو خدمت تھی وہ کرنی تھی کر دی، ساتھ ہی نا اپنا پتہ بتایا۔ اب سمجھ لیں کہ اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیا حضرت جنید نے اس دور کے مطابق جو بھی تھا، اور کہنے لگے کہ دوبارہ جب بھی کچھ چاہیے ہو نا تو اللہ کو تم کہو گے، وہ مجھے حکم کرے گا، میں آؤں گا تو تاخیر ہو سکتی ہے، تم سیدھا میرے پاس آ جانا تو میں تم سے وجہ نہیں پوچھوں گا، کیوں کا سوال نہیں کروں گا، جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا، اے جنید، جس رب نے تمہیں یہاں بھیجا ہے وہ دوبارہ نہیں بھیج سکتا کیا؟ اور کہا رب سے مانگا ہے تو تم دینے آئے ہو، تم سے مانگوں گا تو لینے آؤں گا، تو بتاؤ میں بتاؤ کہ میں کس طرح خوش ہوں؟ میرا مقام بڑا ہے کہ تم دینے آئے ہو، میں اس حال میں خوش ہوں، اور میں اس طرح اس رب کا فقیر ہوں، کسی بندے کا فقیر نہیں ہوں کہ ایک رب کے آگے انسان اگر جھک جائے تو رب کی ہر چیز اس کے آگے جھک جاتی ہے۔ تیسری چیز حضرت یحییٰ کو اللہ نے کہی کہ روزے رکھنے ہیں، روزے رکھنے کا حکم دیا، روزہ آپ نے بھی رکھنا ہے اور لوگوں کو بھی رکھانا ہے۔ اور چوتھا حکم تھا صدقہ کرنا، اور 5واں حکم تھا کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے اللہ کو۔ یہ 5 کام ہیں جو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے خود بھی کرنے ہیں اور ان کی امت نے بھی کرنے ہیں۔ اب اس حدیث کے راوی ہیں حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے حضرت یحییٰ کی 5 چیزوں کو بیان کیا نا تو آپ فرمانے لگے، میں بھی تم کو 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، میں بھی تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا۔ نمبر 1، پہلا حکم یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ رہنا۔ کس کے جی؟ جماعت کے ساتھ رہنا، تنہا نہ ہو جانا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے اندرون دریا، بیرون دریا کچھ نہیں۔ جماعت سے رہنا، حکم سننا، یہ جو قائدین ہیں، رہبر ہیں، جو رہنما ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، حکم سننا اور اطاعت کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور جس نے زمانہ جاہلیت کی چیخ و پکار کی اس نے جہنم سے مٹی ڈال لی۔ زمانے جاہلیت کی چیخ و پکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کی چیخ و پکار 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک چیخ و پکار وہ ہے جو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، اور ایک چیخ و پکار وہ ہے جو غم کے موقع پر ہوتی ہے۔ کہ دین کتنا خوبصورت ہے، جس نے خوشی منانے کا انداز بھی بتایا ہے اور غم منانے کا انداز بھی بتایا ہے۔ خوشی منانی ہے تو کس طرح انسان تکبر میں نہ آئے، اور غم منانا اس طرح کہ انسان مایوس نہ ہو جائے۔ ہر چیز کو انسان نے ذکر کیا ہے۔
اللہ اکبر۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کا بھی آپ ذکر سن رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح ان کی شہادت بھی ہوئی، اور اللہ نے، اللہ کے قریب ہیں یہ، پیدائش سے پہلے ان کا نام بھی رکھ دیا گیا اور ان کے نبی ہونے کی بشارت بھی دی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ ان پر کتنا خوف خدا طاری تھا کہ ایک مرتبہ بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ جو ہے نا، یہ ہری ہری گھاس کھاتے تھے اور خوف خدا کی وجہ سے روتے رہتے۔ اور ایک دفعہ حضرت زکریا کو نا حضرت یحییٰ ملے نہیں، گم ہو گئے، تو حضرت زکریا علیہ السلام ڈھونڈنے نکلے، 3 دن تک ڈھونڈتے رہے۔ کتنے دن؟ 3 دنوں کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک زمین کے اندر سے نا ان کی آواز آ رہی تھی، تو زمین کی جب کھدائی کی تو دیکھا قبر بنا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور خوف خدا کی وجہ سے رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے روئے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، گڑ گڑائے جا رہے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اور خوف کس چیز کا ہے کہ اس نے مجھے جس تبلیغ کا حکم دیا ہے، اگر اس میں ناکام ہو گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا اس کو؟ اس نے جو مجھے حکم دیا ہے اگر میں اس میں ناکام ہو گیا تو میں اس میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ یعنی کہ پرواہ انہیں کس چیز کی ہے؟ اتنے شان والے، اور اتنے شان والے ہو کر پرواہ کس چیز کی ہے کہ رب کے روبرو ہونا ہے، میں نے رب کے سامنے جانا ہے۔ اور سبق کیا نکل رہا ہے کہ ہمیں ہر موقع پر یہ بات اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لینی چاہیے کہ ہم نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ رب کو کیا جواب دیں گے؟ وہ حدیث ذہن میں رکھیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، جس میں مفہوم یہ ہے اس کا کہ رب بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا، اور جب تک اس سے 5 سوالوں کے جواب نہیں پوچھے گا نا، اس کو ہٹنے نہیں دے گا ادھر سے۔ ابھی ادھر کھڑا ہو کے بتا، ان سوالوں میں سے یہ ہے کہ زندگی کہاں بسر کی ہے، کمایا کہاں سے ہے، خرچ کدھر کیا ہے، جوانی تو نے کہاں گزاری ہے۔ یہ جوانی کا سوال کہ جوانی، بڑھاپے میں لوگ عبادت کی طرف آئے، اللہ قبول فرمائے، لیکن جو عبادت جوانی کی ہے، بوڑھا آدمی تو گناہ ہی نہیں کر سکتا نا، وہ سجدہ ہی کرے گا اور کیا کرے گا؟ جوانی کا نشہ، اور انسان کو بار بار نفس کہتا ہے کہ تو تکبر میں آ، کہ تجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سے بڑا ہی کوئی نہیں ہے، اور تو یہ کر دے گا، تو وہ کر دے گا۔ اور اس عالم میں بندہ کہے کہ نہ میں یہ کر سکتا ہوں، نہ میں وہ کر سکتا ہوں، میں تو رب کا محتاج ہوں، رب کے حکم کے بغیر تو میں ہل بھی نہیں سکتا، تو انسان وہ ہے جس کی جوانی اعلیٰ کاموں میں بسر ہوئی ہے۔ کہ انسان توبہ کرے اور اپنا جو وقت گزار رہا ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے۔ یہ شان والے جتنے آپ نے ابھی نام سن رہے ہیں نا، یہ سارے وہ ہیں، حضرت یحییٰ وہ ہیں جو معصوم ہیں، حضرت زکریا وہ ہیں جو معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب انبیاء معصوم ہیں، معصوم کا مطلب کیا؟ اور یاد رکھیں صرف نبی یا فرشتے یہی معصوم ہیں، غیر نبی معصوم نہیں۔ اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے۔ اولیاء محفوظ ہیں لیکن معصوم صرف نبوت کا خاصہ۔ معصوم کا مطلب کیا؟ کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ جو گناہ کر ہی نہیں سکتے ان پر خوف خدا اس قدر طاری ہے کہ بیٹا جو ہے اس کی گردن کٹ رہی ہے لیکن خوف خدا کی وجہ سے نماز کو نہیں توڑ رہے، خشوع و خضوع میں کمی نہیں آ رہی۔ اور وہ ہم کے جو گناہ گار ہیں سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمیں نہ مسجد میں رب کا خوف ہے، نہ بازار میں رب کا خوف ہے، نہ گھر میں رب سے ڈرتے ہیں، نہ باہر رب سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے، تبھی ہمیں سب سے ڈرنا پڑتا ہے۔ دعا ہے اللہ سے اللہ عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔